أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا تھا، آج ہماری شریعت انفارمیشن سروس کی 572ویں نشست بعنوان پاکی اور صفائی شریعت کی روشنی میں آج بتاریخ 9 مارچ 2015 عیسوی مطابق 17 جمادی الاول 1436 ہجری بروز پیر بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے. آج ہمارے درمیان ایک ایسے اسکالر ہیں یعنی ڈاکٹر محمد متین الدین قادری، جنہوں نے ہماری ان محافل کو کئی مرتبہ مخاطب کیا ہے اور یہ بہت ہی تیاری سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کے خطابات کو نمایاں مقام دیا جاتا ہے اخبارات میں. یہ بہت ہی قدیم کارکن رہے ہیں تعمیر ملت کے، اور مجھے یقین ہے کہ مظلومین اور فساد زدہ علاقوں کے علاوہ ان کے جو عوامی خدمات ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ انہیں دیا ہے کہ انہیں بہت بڑے عہدے پر فائز کیا گیا ہے، اور وہ عہدہ ہے رکن پبلک سروس کمیشن. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی خدمات کو فراموش نہیں کرتا بلکہ اس کو آنر کرتا ہے، اور برابر آج ہمارے سامنے ایسی مثال موجود ہے. ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ انہوں نے یہاں کے بھی محافل کے سامعین کی دعائیں بھی لی ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت سے اہم شریعت اور تاریخی عنوانات سے استفادے کا موقع دیا ہے. میں زیادہ وقت لیے بغیر یہ ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا پاکی اور صفائی شریعت کی روشنی میں. انشاءاللہ یہ خطاب 6:15 بجے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ان کو تہنیت پیش کی جائے گی. ذرا آپ حضرات خیال رکھیں کہ اس میں بھی شرکت کریں، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت تو 6:30 ہے، اور یقینی طور پہ آپ کو اس بات کی گنجائش رہے گی اگر آپ کچھ چاہیں تو 6:15 بجے سے کچھ دیر کے لیے کچھ سوالات بھی کر سکتے ہیں. وہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے. میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین اکرام،
تقریباً آج سے 6-8 ماہ قبل میں نے پاکی و طہارت کے موضوع پر کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس میں زیادہ تر زور جو ہے طہارت کے مسائل اور غسل کے مسائل پر تھا، لیکن اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تسلسل ہے یہ عنوان، لیکن یہاں پر کچھ ایسے مسائل جو عام طور پر عوام کے سامنے نہیں آتے، سننے میں نہیں آتے، ان مسائل کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اسلام نے پاک صاف رہنا، پاکی اختیار کرنا اور طہارت سے رہنا، اس کو دینی فریضہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو پاکی اور طہارت کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے، اس کا اثر اشیر بھی ہم کو دیگر مذاہب اور دیگر ادیان میں نہیں ملتا۔ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے انسان کی جو ہے ظاہری پاکی کا خیال تصور پیش کیا، باطنی پاکی اور طہارت کا تصور پیش کیا، اس کے خیالات عقائد کی تطہیر وہ پیش کیا، پھر اس کے بعد وہ جو لباس پہنتا ہے اس لباس کے پاک و صاف ہونا اور اس کو پاک و صاف کیسے رکھا جا سکتا ہے اس کو بیان کیا۔ پھر یہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقے کی صفائی، اور پھر یہ کہ ہم جس ایٹماسفیئر فضا میں رہتے ہیں اس کو بھی صاف رکھنے کی تعلیم دین اسلام سے ہم کو ملتی ہے، شریعت اسلامی ہم کو بتاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کل جو ہے H1N1 جو ہے آپ سن رہے ہیں، اور یہ بیماری کے بارے میں ڈاکٹرز جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ باہر سے آنے کے ساتھ ہی منہ ہاتھ دھوئے جائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی MBBS ڈاکٹر اس اجلاس میں موجود ہو تو بتا سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک کو اچھی طرح صاف کیا جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اسلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال تقریباً لگ بھگ قبل یہ تصور پیش کیا کہ ہم نماز کے لیے 5 وقت، ہم جس کو وضو کہتے ہیں، اس میں جو ہے اہتمام ہے ہاتھ پیر دھونے کا، منہ دھونے کا، چہرہ دھونے کا، کلی کرنے کا، ناک میں پانی چڑھانے کا۔ یہ جو ہے قرآن مجید سے بھی حکم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ سورہ مائدہ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھو اپنے ٹخنوں تک۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا میں ایک حصے کا ترجمہ پیش کیا، آگے کا ایک جز آیت کا میں روک رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو بعد میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عزیزان گرامی، یہ تصور کے 5 وقت نماز کا جب ارادہ کریں تو پھر یہ کہ جو ہے وضو کرے، اور اس میں 4 فرائض کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ جو ہے تم اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو، اور پھر اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ایک جز، ایک ٹکڑا ہے آیت کا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو ہے وضو کی اہمیت، پاک کی اختیار کرنے کی اہمیت جو ہے نماز کی سے قبل ہم کو بتائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں تھا کہ آپ باہر سے تشریف لاتے تو آپ وضو فرماتے۔ اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں فرائض کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو وبا آج کل پھیلی ہے ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک تو یہ ظاہری وضو کے فوائد رہے، لیکن اس کا ایک تعلق باطن سے بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح ستہ کی بہت ہی مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے جب وضو کرتے، رسول نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، بندے مومن یا بندے مسلمان، اور دھوتا ہے اپنا منہ، نکل جاتی ہے سب خطائیں اس کے منہ سے۔ کیا پیارا بات حضور نے فرمائی کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے جو خطائیں تھیں وہ دور کر دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا
کہ جب وہ دھوتا ہے دونوں ہاتھ نکل جاتی ہیں سب خطائیں اس کے ہاتھ سے، کہ پکڑا ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کے ساتھ، آخر خطرے پانی کے یہاں تک نکلتا ہے پاک صاف ہو کر گناہوں سے، یعنی آخری خطرہ جب پانی کا نکل جاتا تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے۔ ایک روحانی چیز بھی، اور یہ کہ جو ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں ہمارے بزرگان دین کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، کیا فرماتے کہ جب وضو کرتے تو فرماتے کہ جب میں وضو کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ آج میرا کوسا کوسا گناہ مجھ سے دور کر دیا، لہذا کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک روحانی چیزیں ہیں، اور یقیناً ظاہر میں تو یہ چیزیں عام لوگوں کو نظر آنے والی نہیں ہیں، لیکن اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کی اہمیت کس طرح بیان کی گئی اور بتائی گئی کہ اس کے جسمانی فوائد ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل بیماریوں سے بچنا، لیکن ایک فائدہ اور بھی ہے، اس کا ثمر ہم کو آخرت میں نظر آئے گا۔ دنیا میں تو وہ چیز نظر نہیں آ سکتی کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ساتھ تھے، باہر نکلے اور وہ پتجھڑ کا موسم تھا، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، پتے جھڑنے لگے۔ حضور نے فرمایا جب بندے مومن اچھا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کہ جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ وضو کی جو اہمیت ہے وہ جو ہے کتنی اہمیت کی بات ہے۔ پھر فرمایا، روایت ہے مسلمہ بن قیس سے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرو تو ناک صاف کرو، اور جب کلی کرو تو تا عدد میں کرو۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، میں نے جو آیت سورہ مائدہ کی پڑھی اس میں 4 فرائض کا تذکرہ تھا، اب یہ حدیث میں سنتوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب وضو کرو تو ناک صاف کرو اپنی، اور جب کلی کرو تو تا عدد میں کرو۔ تو جو ہے یہ کہ پانی جو ہے کلی کرے تو تا عدد میں کرے، یہ 2 سنتیں وضو کی جو بڑی اہم ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں اس حدیث پاک میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دودھ نوش فرماتے پانی منگا کر کلی کرتے، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ ام المومنین بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ اور آپ فرماتے کہ جو ہے اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، تم جب دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو۔ تو پاکی کا، جسم کے اندرونی دانت اندر ہوتے منہ کے اندر، اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ اور اب آج کل تو ڈاکٹر سے بتاتے کہ اگر دانت صاف نہ رہے تو کتنی بیماریاں انسان کو آ سکتی ہیں، آپ تفصیلات سنتے ہیں، اخبارات میں بھی آتے رہتا ہے، بہت سارے انٹرویوز، لیکچرز، خصوصاً ہماری واکر ایسوسیشن جو ہے اس کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے، یہ جو اتوار کو وہاں پر رکھتے ہیں، اس کے اخبار میں تفصیلات آتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہے کتنی اہمیت کی چیز بتائی گئی پاک و صاف رہنے کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، ایک اور بات ہے کہ دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں اس وقت جن کے پاس شریعت ہے، اور ان 3 مذاہب کے بارے میں بھی، تیسرا تو خود اسلام ہے، قرآن مجید خود تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کی کتابیں ان کے پاس آئی۔ ان میں سے 2 گروہوں کا میں تذکرہ ایک خاص بات کی طرف کروں گا، ایک یہود اور دوسرے نصارہ جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں۔ ان کے معاملات ہر معاملے میں یہ ایکسٹریم ان کا نقطہ نظر رہا ہے، اور اسلام نے ہمیشہ، شریعت اسلامی نے اعتدال کی روش اختیار کی ان معاملات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں نے پوچھایا کہ جب عورت حالت حیض میں ہو تو اس وقت اسلام، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان جانتے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب عورت کو یا تو گھر سے نکال دیتے تھے ان ایام میں، یا گھر میں رہتی تو اس سے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں پیتے تھے۔ یہ ایکسٹریم نقطہ نظر تھا، اعتدال کے روش سے ہٹا ہوا۔ دوسرا یہ کہ عیسائیوں کا طریقہ یہ رہا تھا کہ جب وہ ایام میں ہوتی عورت تو اس سے مباشرت کرتے اور اس کو اچھا سمجھتے۔ یہ دونوں نقاط نظر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کو قرآن نے اس کو منع کیا،
کہ جو ہے ایس کی حالت میں تم عورت سے مباشرت نہ کرو، اس کے قریب مت ہو، لیکن کیا روش اختیار کی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روش کا تذکرہ کیا اپنے قول سے اور اپنے عمل سے۔ بخاری شریف سائے ستہ کے سارے احادیث کی کتابوں میں یہ روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایام میں ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ مجھ سے کنگھی کرواتے، میں پکاتی تو کھاتے اور ایک ہی لحاف میں میرے ساتھ آرام کرتے، سوتے۔ لیکن ایک روایت ملتی، آپ نے فرمایا کہ تم احتیاط کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے بہت قابو تھا، تم اگر شاید ساتھ سو تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قابو نہ رکھو اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے پاکی کا جو تصور، یہ کہ اعتدال کی روش، کہ مباشرت بھی نہ کی جائے یا ایسے دور بھی نہ کر دیا جائے کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نجیس سمجھے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے اور آپ کا بستر مسجد نبوی میں لگا تھا جو آپ کے روم سے متصل تھی، وہیں قریب میں لگا کے رکھے۔ حضور نے ام المومنین سے کہا کہ عائشہ وہ میرا بستر اٹھا لو، تو کہا کہ رسول اللہ میں ایام میں ہوں، تو کہا کہ تیرے ہاتھ کو تو ایام نہیں ہے، اسے اٹھا لے۔ تو جو ہے یہ کہ اندر جانے کی اجازت نہیں، لیکن ہاتھ بڑھا کر کے اٹھا لینے کی اجازت دی گئی۔ پھر آپ فرماتی کہ میں حضور وسلم کے سر مبارک پہ تیل ڈالتی، کنگھی کرتی، آپ کے لیے پکا کے دیتی، اور یہ دیا کہ میں پیتی تو وہ پانی آپ میرا جھوٹا پانی بھی پیتے اس حالت میں بھی۔ تو اس کو اسلام نے گویا کہ حضور نے غلط نہیں تصور کیا، یہ کہ لوگوں کے، عورتوں کے حقوق کی دہائی دینے والے خود اپنے مذاہب کا اندازہ دیکھیں کہ اسلام پہ تنقید کرنے والے کہ اسلام نے کیسے اعتدال کی روش اختیار کی۔ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی 222ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ اسی بارے میں جس کا میں نے بھی آپ سے تذکرہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کہہ دیجیے یہ نجیس ہے، غلاظت ہے، تم عورتوں کے قریب مت ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور وہ جب پاک ہو جائیں تو پھر تم اللہ کے حکم کے مطابق ان کے پاس جا سکتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو، متطہرین کو پسند کرتا ہے، جو ہمیشہ بہت زیادہ طہارت سے رہتے ہیں۔ یہاں جو آیت کا ٹکڑا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، یہ بڑا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ایسے بندے ہیں جو بہت زیادہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تنظفوا فإن الاسلام نظیف، کہ صاف ستھرے رہو، کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، بہت پاکی، بہت صافی کا خیال۔ پھر کہا گیا الطہور شطر الایمان، کہ یاد رکھ لو ایمانیات میں سے داخل ہے پاک صاف رہنا، پاکی کا اختیار کرنا، طہارت کا اختیار کرنا۔ عزیزان گرامی، میں نے سورہ مائدہ کی آیت کا ایک جز توڑا تھا جس میں کا میں نے کہا تھا کہ کیونکہ اس سے تعلق تھا اس لیے اس وقت بیان کروں گا، وہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، جب تم ناپاک ہو جاؤ، حالت جنابت میں آ جاؤ تو اچھی طرح سے پاکی اختیار کرو۔ اور نہ ہی یہودیوں کے پاس یہ پاکی کا تصور ہے، نہ عیسائی دنیا میں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد ویسی آفس کے لیے نکل جاتا ہے، ضروری نہیں سمجھتا کہ پانی نہ آئے غسل کرے۔ ایک بہترین کانسیپٹ کہ اسلام میں یہ کہ غسل کیا جائے، کہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں، آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب تک ہم غسل نہ کریں ایک بے چینی سی کیفیت دل پہ ہوتی ہے، جسم پہ محسوس کرتے ہیں۔ جب غسل کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک سکون میں آ گیا، ایک روحانی سکون بھی ہم کو ملتا ہے اور جسم بھی ہمارا پاک ہوتا ہے۔ یہ پاکی کا ایسا بہترین تصور اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں ہم کو نہیں ملتا۔ یہ کہ جو ہے میں بعض باتیں اور تذکرہ کروں گا کیونکہ انٹرنیٹ پہ بھی لیکچر آتا ہے، نوجوان بھی واقف نہیں، مگر مجھے گستاخی نہ سمجھے تو آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور پہ ہمارے جو بزرگ ہو چکے عمر میں، کیونکہ آپ تو بہت سارے علماء کو سنتے پڑھتے ہیں، وہ بھی بہت ان سارے مسائل سے واقف نہیں، کچھ ایسے مسائل کا بھی میں اس موقع پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ تو یہ کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے اور جو ہے پاک صاف رہنے کی تلقین کرتا ہے اور پاکی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے اوپر یہ الزام کہ جو جمعے کو غسل، ہم جو ہے اگر سرزمین عرب کا حالت دیکھیں کہ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، تو کم سے کم ان کو یہ کہا گیا کہ تم
ہفتے میں 1 دن غسل کرو، اور جب حالت جنابت میں ہو، احتلام ہو جائے یا اپنی زوجہ سے صحبت کرے تو پھر تو غسل واجب ہوگا، تم نہ قرآن پڑھ سکتے، نہ مسجد میں آ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے جب تک کہ تم پاک نہ ہو جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی، کہ اس کے جسم پہ کیا میل ہوگا جس کے گھر کے پاس سے، دروازے کے پاس سے نہر بہتی ہے اور اس میں 5 وقت وہ ڈبکی لگاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس کو حاجت ہے 5 وقت پانی نہ ہے تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہاں مثال بھی تشبیہ بھی دی، تو نہر کی تشبیہ دی۔ پانی کو کہا گیا کہ وضو کرو تو احتیاط سے پانی خرچہ کرو۔ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹھے پانی کے بارے میں حکومت پریشان ہے کہ اس کو کیسے پریزرو کیا جائے، نئی چیزیں، نئی ٹیکنیکس نکالی جا رہی کہ پانی برسات کا اس کو پریزرو کیا جائے۔ لیکن یہ کہ اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھیں، پانی کے زیادہ خرچ کرنے کو بھی منع کیا گیا، طہارت پاکی کے ساتھ، یہ بھی بات بتائی گئی۔ عزیزان گرامی، ہم جس معاشرے میں اور ماحول میں رہتے ہیں، میں جو ہے 2 سال قبل اجین گیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں، اور مجھے اس وقت اس دریا کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اجین میں ایک دریا بہتی ہے اور وہاں پر بھی وہ 13 یا 12 سال کے بعد کوئی ڈبکی لگانے کے لیے پورے ہمارے برادر وطن جمع ہوتے ہیں۔ تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس دریا کے پاس کے تو بو آ رہی تھی میرے کو، تو میں نے کہا سب ایسی گندی دریا، اس میں پانی چھوڑا جاتا اور اسی میں ڈبکی لگائی جائے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں، کیا چیز ہے؟ تو بولے بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن اس میں ایک چیز یہ بتائی کہ منت مانگتے ہیں کہ 12 سال کے بعد جب وہ دن آئے گا تو اسی دن ہم پانی نہائیں گے، اس سے پہلے پانی نہیں نہائیں گے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے انسان ہے 12 سال پانی نہیں نہا کے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ہے اسلام میں کتنا پاکی کا تصور۔ تو انہوں نے کہا کہ سب ہم کئی آدمیوں سے ایسے ملے ہیں جو 12 یا 13 سال کے بعد یہاں آ کے ڈبکی لگائے اور اس وقت پانی نہ ہے۔ تو اسلام میں کتنا بہترین تصور پاکی کا ہے اور طہارت کا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تھا کہ جو ہے جسم کی پاکی کے بارے میں۔ اب لباس کی پاکی کے بارے میں یہ کہ جو ہے لباس کی پاکی کو بھی اسلام نے بڑی اہمیت دی۔ سب پاکی کب اختیار کرے؟ جس وقت نجاست لگ جائے۔ اب نجاست کی ہمارے فقہا نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے انسان کا پیخانہ، جانوروں کا بھی پیشاب، منی، لید، گوبر، میگنیا، بدخ اور مرغی کی غلاظت، بہتا خون، بہتا پیپ، منہ بھر خے، شراب، سیندی، داڑھی، مردار جانور کی چربی وغیرہ، یہ ہے نجاست غلیظہ۔ اب جو ہے ان دونوں کے احکام تھوڑا سا الگ الگ ہے۔ پھر یہ کہ نجاست خفیفہ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ گھوڑے اور حلال چوپائے، بکری، ہرن، گائے، بھینس، تو جو ہے یہ، اور حرام پرندوں کے بیٹ، چیل وغیرہ، کوا وغیرہ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ اگر پتلی ہو اور ہتھیلی کے گڑھے کے برابر ہو اور گاڑی ہو تو 4.5 ماشے وزن تک معاف ہے، یعنی ہتھیلی کے گڑھے کے برابر 4 وزن میں 4 ماشے کے برابر ہو تو معاف ہے، لیکن کراہیت کے ساتھ عبادت ہو جاتی، اس کا بھی دھونا بہتر ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کا دور کرنا کپڑوں سے یا جسم سے، دونوں چیزوں سے، بعض وقت کپڑا نہیں رہتا جسم کو لگ جاتی، دونوں چیزوں سے دور کرنا، کپڑے سے جسم سے، فرض ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی کے ساتھ عبادت ہو جاتی ہے، لیکن یہ نجاست خفیفہ جسم کے کپڑے کے یا کسی حصے پر لگ جائے تو اس کا 1/4 تک معاف ہے۔ مثال کے طور پہ استین کو نجاست خفیفہ لگ گئی، کوئی جانور ہے جو چوپایا ہے، بکرا وغیرہ آپ قربانی کے لیے لائے ہیں، گائے، اس کا پیشاب لگ گیا اور وہ 1/4 سے کم ہے، معاف، لیکن اس کا بھی دھونا مستحب ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ہو تو پھر اب دور کرنا، اس کا پاک کرنا فرض ہے، جسم پہ لگے یا کپڑے پہ، دونوں پہ لگ جائے تو اس کا دور کرنا فرض ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی، اس پہ غور کریں۔ یہ ہے کہ جو ہے پہلے کے امتوں میں یہ تھا، بنی اسرائیل میں، کہ اگر وہ ناپاک ہو جاتے اور جس کو آپ منی کہتے ہیں ان کے جسم سے کپڑے پہ لگ جاتی تو اتنے کپڑے کا پھاڑ دینے کا حکم تھا،
لیکن ہماری شریعت میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ اس کو دھو لیں، اور اگر نظر نہ آنے والی ہے تو 3 مرتبہ اس کو دھوئیں اور اس کو سکھا لیں، سوکھنے کے بعد وہ کپڑا پھر پاک ہو جاتا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نظر آنے والی ہے تو اس وقت تک دھوئیں کہ جب تک کہ اس میں سے بو ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو سکھا لیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنی پاکی کا خیال۔ عزیزان گرامی، ایک اور چیز ہے، یہ احتلام تو لوگ جانتے ہیں، مباشرت کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں، ایک اور چیز ہے جس کو جو ہے مزی کہا جاتا ہے۔ میں جو نوجوان انٹرنیٹ پہ لیکچر سن رہے ہیں، میں ان کے لیے بات کرتا ہوں اس کے بارے میں، یہ کہ جو یہ مزی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ جو ہے جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، یا یہ کہ جو ہے کوئی شوہر اپنی عورت کو محبت سے لپٹا لیتا ہے، تو اس وقت اس کا جو یورینی آرگن ہوتا ہے اس سے ایک لکوڈ قسم کا پانی نکلتا ہے، پانی لکوڈ ہوتا ہے، نہ وہ یورین ہوتا ہے نہ وہ منی ہوتی ہے، اس سے علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور ان دونوں کا فرق بھی آپ جانتے ہیں، اور وہ تھوڑا چکناہٹ پانی ہوتا ہے، تو وہ جو نکلتا ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کو اکثر مزی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ میں، کیونکہ حضور کی صاحبزادی میری زوجہ ہے، مجھے شرم آتی ہے بات حضور سے دریافت کرنے، تم دریافت کرو۔ تو صحابی رسول آ کے پوچھے حضور سے، حضور صلی نے بتایا کہ تم کو ایسا ہو جائے تو تم جسم کے اس عضو کو یعنی یورینری آرگن کو دھو لو۔ پھر صحابی نے پوچھا اصل میں اگر کپڑے کو لگ جائے تو فرمایا کہ اگر وہ سوکھ جائے تو اس کو کھینچ کر صاف کر دو، اور اگر نہ سوکھے تو اس پہ پانی چھڑکو، لیکن ہمارے فقہا نے کہا کہ چھڑکنے کے بجائے اس کو بھی پانی سے 1 مرتبہ دھو لیا جائے، تو جو ہے وہ یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا کہ اس بارے میں، تو یہ ہے کہ جو ہے یہ اگر مزید جو نکلتی ہے اس سے بھی طہارت لینے کی ضرورت ہے، اس سے بھی پاک ہونا ہے، لیکن اس کا معاملہ پیشاب کی طرح، اس کا معاملہ ندی کی طرح بڑا سخت میں بیان کیا گیا، اس میں رعایت رکھی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے تو ایسے ہوں گے جن کو یہ اندازہ بھی نہیں، فرق بھی نہیں معلوم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بات ان کے لیے مفید ہوگی، اور اس بات پہ غور کریں گے کہ کہا گیا کہ تم عضو کو دھو لو اور کپڑے پہ پانی چھڑک لو، یا اگر سوکھ جائے وہ تو پھر اگر نظر آ رہی تو کھرچ لو، کپڑے کو آسانی سے دھو لے جا لگ جائے، اور جسم کو دھو لیں، اس عضو کو پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک ہو جاتے ہیں، اور پھر وضو کر کے نماز کے لیے حاضر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا بہترین تصور، ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی گئی، پاکی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، صاف رہنے کے بارے میں۔ ہم دوسرے مذاہب کا جب جائزہ لیتے ہیں کہ انسان کے جسم پہ اگنے والے وہ بال جو غیر ضروری سمجھے جاتے ہیں، جیسے بغل کے بال، زیر ناف کے بال، کسی مذہب میں کب نکالیں، کتنا نکالیں، کتنے دن کے بعد نکالیں، تصور نہیں۔ حضور ایک اس میں بتایا، حضور کی سنت ہی کہ ہفتے میں 1 مرتبہ نکالتے۔ فقہا نے رعایت دی کہ 40 دن کے بعد نہیں نکالنا، مکروہ ہے۔ آپ دیکھیے پاکی کا کیسا تصور اسلام میں، کیسا تصور ہے کہ جسم کی پاکی۔ اور آج جو ریسرچ کرتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں، ہمارے ساتھی ہم کو بتاتے ہیں کہ صاحب یہ جو بال ہوتے ہیں یہ نقصان دہ ہوتے ہیں جسم میں، بغل کے بال ہو یا زیر ناف بال ہو۔ ایک حکیم صاحب نے تو میرے کہا کہ صاحب اسلام میں کیا بڑی پیاری چیز ہے متین صاحب، میں نے کہا یہ جو زیر ناف بال ہے جو پالتے ہیں وہ جو ہے ان کا جو سیکشل پاور ہے کم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ بول رہے ہیں تو ہم مانیں گے، ہم تو سائنس کے، ہم تو میڈیسن پڑھے نہیں، ہم کو نہیں معلوم اتنا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام میں کتنی بہترین چیزیں۔ میرا جو لیکچر نوجوان سن رہے ہیں وہ پاکی اور طہارت اختیار کریں۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ جو پاک صاف رہتے ہیں ان سے وہ بیماریاں ان کے قریب بھی نہیں پٹکتی، اور اسلام نے کیسا بہترین تصور کیا۔ یہ ایک معاملہ تھا عزیزان گرامی کہ ہمارے ماحول میں ایٹماسفیئر کو پاک صاف رکھنا، اس کو بھی بتایا گیا اسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم جب اپنی ضرورت سے فارغ ہونا چاہو تو راستے میں ضرورت مت کرو، ایسی جگہ ضرورت مت کرو جہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہو، مقام ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقام بنا لیتے گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، محلے میں لوگ بیٹھتے، آج کل چبوترے بن کے خالی، پہلے اس زمانے میں بیٹھتے تھے اس طرح، ایسے مقام پہ جھاڑوں کے نیچے، درخت کے سفر میں مسافر بیٹھ جاتے تھے۔ ایسی جگہ تم غلاظت سے فارغ مت ہو۔ آپ دیکھیے کہ کیسی بہترین کے ماحول کو رکھا جائے، اور آج جو ہے یہ ہو رہا ہے گرینری صاحب، حسن نے فرمایا بلا وجہ ہرے درخت کو مت کاٹو۔ آپ دیکھیے کہ کیسا بہترین اگر عمل کریں
اگر کوئی چاہے کہ جو ہے دنیا میں امن قائم رہے، دنیا میں سارے معاملات، ہمارا ایٹماسفیئر اچھا رہے، ہم اچھے رہے، تو یقین مانیے اگر دین اسلام نے جو بتایا، شریعت اسلامی نے جو چیزیں دی ہے کہ اس پہ عمل کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت بڑی نجات بن سکتی ہے اور دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ جو آج کل جو بڑے مسائل ہیں، اوزن لیئر جو ہے ایک لیئر ہے جو ہے ایسے ریز جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں سن کے، سورج کے، وہ اس کو روکتی ہے۔ لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں 62 یا 64 میں سائنٹسٹ نے دیکھا کہ جو ہے وہ اوزن لیئر میں جو ہے سوراخ پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے ریز آ رہے ہیں جو انسان کو، جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب کہا گیا ایٹمک پلانٹس، آپ کے اے سیز، ریفریجریٹر، اس سے نکلنے والی گیس نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اسلام میں انسان کی ترقی کا خیال ہے، لیکن ایسی چیزوں جو انسان کے ماحول کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایٹماسفیئر کو نقصان پہنچاتی ہے، اسلام اس سے روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ کہ درخت کٹ کر دیا گئے، بارش ہونے نہیں لگی، لیکن حضور نے فرمایا کہ بلا وجہ ہر درخت کو مت کاٹا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کیسی بہترین باتیں اسلام نے بتائی کہ پاک صاف رہنے کے لیے، ماحول کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک۔ عزیزان گرامی، ایک اور تصور ہے کہ ناخن کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، ہم کو حکم دیا گیا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ناخن کاٹے جائیں۔ آپ بتا دیجئے کہ کسی مذہب میں ناخن کاٹنے کا تصور کہیں ہے کیا؟ کوئی اتنا پال لے تو کوئی بولنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ اور آج سائنس تو معاملی، آپ بھی جانتے ہیں اتنی سائنس کہ ناخن کے اندر جو جراثیم جمع ہو جاتے ہیں وہ ہمارے کھانے پینے کے وقت ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم کو منع کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکی اور تصور پاک صاف، خود انسان پاک رہے، اپنے ماحول کو پاک رکھے۔ سب یہ ناخن کاٹنے سے میں اچھا رہوں گا، دوسرے اگر آپ کے ناخن میں جراثیم آ گیا، آپ نے کسی سے ہاتھ ملایا، وہ جراثیم اس کے پاس چلے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے ماحول کو بھی پروٹیکشن دیا جا رہا ہے، ماحول کو بھی بچایا جا رہا ہے کہ دوسروں تک خود ٹھیک ہے صاحب، میں ہاتھ دھو لیا تھا، کھانا کھا لیا تھا، پھر نکلا، پھر اس میں جراثیم آ گئے، دوسروں سے ہاتھ ملا، دوسروں کو تو لگ گئے نا۔ آپ کھانا کھاتے وقت، آپ استعمال کرتے وقت ہاتھ دھو رہے ہوں گے، لیکن دوسروں سے ہاتھ ملاتے وقت ہاتھ دھو کے آپ ہاتھ نہیں ملاتے، مصافحہ نہیں کرتے کسی سے، ہینڈ واش کر کے، تو اس وقت دوسروں تک چلے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو ہے اسلام نے ان ساری چیزوں کو بہترین انداز میں بیان کیا۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ ہے کہ یہ مسائل عورتیں بھی میں سمجھتا ہوں اگر انٹرنیٹ پہ سنتی ہوں تو سنیں ہمارے اس لیکچر کو۔ حضرت سلیم کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضور کے پاس آئے۔ میں کیونکہ عورتوں تو خود مردوں کو بھی بہت سارے یہ مسئلہ شاید ہو سکتا ہے نہ معلوم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، جس طرح مرد کو خواب پڑتا ہے، عورت کو خواب پڑے اور عورت ناپاک ہوتی ہے کیا؟ حضور اسلم نے فرمایا ہاں، عورت بھی ناپاک ہوتی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تنزیہ ایک جملہ ان کے اوپر کہا، تو جو ہے حضور نے ان کو منع فرما دیا، کہا کہ مسئلہ اس کو پوچھنے تھے۔ تو کہا کہ اصل یہ بہت ہی بے شرمی، کہا کہ دین کی بات ہے، اس کو شاید حضور نے ایسی فرمایا کہ جو اس کو پوچھنے دے، جو پوچھے۔ تو آپ نے بتایا کہ جس طرح مرد کو منی نکلتی ہے، عورت کو بھی اس طرح نکلتی ہے، اور خواب کی حالت میں نکلے، اگر جنابت ہو تو مرد کے ساتھ صحبت کی ہو تو پھر وہ غسل کرنا ہی ہے، تو خواب کی حالت میں بھی نکلے تو جو ہے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، دین نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ حضرت نے فرمایا کہ مرد اور عورت کی جو منی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، کلر میں، رنگ میں۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی سفید اور عورت کی زرد رنگ لی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جو عورتیں سن رہی ہیں اس بات کو وہ غور کریں۔ میں نے سمجھتا کہ عورتوں کے بہت سارے ایسے بھی معلوم ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے دین ہم پورا مکمل طور پہ پڑھتے نہیں، اور یہ جو شریعت انفارمیشن لیکچرز یہاں رکھے جا رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خواتین کو بھی، کیونکہ دوسرے بھی ہمارے اسکالرز بہت ہی اچھے انداز میں سمجھتا ہوں، مجھے تو وقت نہیں ملتا سننے کا ان کو، لیکن مجھے اندازہ ہے اسی طرح تیاری کر کے ایک ایک موضوع کا احاطہ کرتے ہوں گے، اور وہ عوام الناس کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت ہی مفید ہو سکتا ہے، جبکہ ہم غور سے اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سے باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پاکی اور طہارت کے بارے میں، اور پاک و صاف رہنے کے بارے میں، اور پھر یہ کہ ہمارے معاشرے کو، ماحول کو پاک رکھنے کے بارے میں کی۔ لیکن ایک دو گزارشات ہیں۔ اسلام اتنا بہترین پاک صاف مذہب ہے، لیکن ہم اپنے محلوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو وہ پاکی کا تصور نظر نہیں آتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محلوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کچرا ایسے مقام پہ نہ پھینکیں جس سے جو ہے
جو ہے گندگی پھیل سکتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم ایسے مقام پہ نہ تھوکیں جس سے گندگی عام ہو سکتی ہے. ہم ان باتوں کا خیال رکھیں. مسلمان کے پاس اس کا دین اس کو پاک صاف رہنے اور ماحول اور معاشرے کو، اپنے ایٹماسفیئر کو پاک صاف رکھنے کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جب ہم انہیں تہنیت پیش کریں گے، گلپوشی کی جائے گی، اور ہمارے ایک سامع یہاں پہ سامعین میں ہیں، وہ ان کی شہادت کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ آج مخرج صاحب نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں جن میں ان کے بارے میں بہت سی معلومات لوگوں کو نہیں ہے. یہ بھی غور فرمائیے کہ بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو 5 دفعہ غسل کے برابر ہے، کیونکہ جو ایکسپوزڈ حصے ہوتے ہیں، جو برہنہ حصے ہوتے ہیں، ان حصوں کو آپ صاف کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں کہ ختنہ کا جو طریقہ ہے، ختنہ کا طریقہ یہودیوں میں آج بھی ہے، اور میرے حلقے میں بعض ایسے غیر مسلم حضرات ہیں جو ختنہ کروائے. اور وجہ یہ تھی کہ ان کو میڈیکل اوپینین معلوم تھا کہ ختنہ کرانے کی وجہ سے جو ہے اعضاء متاثر نہیں ہوتے بلکہ صفائی ہوتی ہے اس سے. تو آپ اندازہ لگائیے جو کچھ مخرج صاحب نے کہا صفائی کے بارے میں، وہ کتنی اہمیت کی باتیں ہیں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم کھانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، خصوصاً ڈنر میں، عشائیے میں، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ہاتھ دھوئے سیدھے اندر چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ کار بھی چلاتے ہیں، جوتے کی ڈوریاں بھی بنتے ہیں، کرسی بھی صاف کرتے ہیں ان کے. تو آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنی ہاتھ کی صفائی کیے بغیر. اچھا، کوئی وجہ سے فرض کیجئے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم بیسن کے پاس جا کے ہاتھ دھونے میں ہم کو دیر ہوتی ہے، ٹیبل کے پاس، وہاں سے سیدھے ٹیبل پاس چلے جاتے ہیں، تو آج کل سسٹم چل پڑا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ٹیشو پیپر، تو پانی ڈالیں اور ٹیشو پیپر سے صاف کریں. لیکن وہ بھی نہیں کرتے ہیں. وہاں پر بھی بیٹھ کے یہ زحمت گوارا نہیں کرتے، بلکہ یہ کرتے ہیں کہ ویسے ڈشز کے اوپر ہاتھ جاتے ہیں. یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور عام صفائی کے بارے میں ہمیں آپ نے جو کچھ بتایا وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ سوچھ بھارت کا پروگرام چلایا گیا ہے، اور اس میں کسی طرح سے کوئی سیاسی مقصد کار فرما نہیں تھا، بلکہ یہ تھا، آپ اسی سے اندازہ لگائیے اگر عام صفائی اختیار کی جائے تو اس سے کتنا گورنمنٹ آف انڈیا کا بجٹ بھی بچتا ہے، کیونکہ اس سے بیماریاں کم پھیلتی ہیں، دوائیں کم مینوفیکچر ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کے خدمات کی کم ضرورت پڑتی ہے. تو کروڑ روپے کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہے وہ بھی، اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے جو عوام کے فائدے کے لیے ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عام صفائی کا بھی خیال رکھا جائے. محترم نے جو عام صفائی کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل رہنمائی ہے. رہا یہ کہ یہ عام معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ یعنی انٹلیکچوئل لیول کم ہے غریبوں میں، جو ذہنی طور پر انہیں واقفیت نہیں ہوتی. تو آپ یہ کریں کہ آپ جب کبھی بھی ایسی حرکت دیکھتے ہیں یا جب کبھی بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی انہیں ہم نے توجہ دلانا چاہیے، تو وہ بھی ایک عوامی خدمت ہے کہ آپ اس کو روکیں، ان کو سمجھائیں. اب خدا کا شکر ہے یہ ٹوبیکو یا تمباکو کے اوپر جو اس قدر پابندی عائد کر دی گئی ہیں، تو یہ ورنہ ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ اگر آپ دروازوں کے ہوٹل کے دروازے کے پاس جائیں یا کچرا کنڈی کے قریب جائیں یا کہیں بھی سیڑھیوں پہ چڑھیں تو وہ ادے کہلاتے تھے، سگریٹ کے ادے ہر جگہ، پان کا تھوک. یہ کم ہو گیا ہے اور بہرحال اس کے روکنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے مخرج صاحب نے
یہ مشورہ دیا کہ عورتوں میں اس کے بارے میں معلومات کم ہیں اور یہاں وہ انتظام کیا جائے. میں یہ پردے ہٹا دیا ہوں, ذرا آپ دیکھیے, یہ خاص طور پر یہ گنجائش رکھی گئی ہے خواتین کے لیے. اب ہم کیا کریں اس سے زیادہ. ابتدا میں کچھ خواتین آیا کرتے تھے, اب بھی بعض وقت آ جاتے ہیں, لیکن ان کی تعداد 2-3 سے بڑھ کے نہیں. بعض وقت کچھ زیادہ ہوتی ہے, جبکہ یہاں شادی وادی ہوتی ہے تو کوئی آ گیا پہلے تو وہ آ کے بیٹھتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے پاس باوجود اس کے کہ کانفرنس ہال میں یہ انتظام کیا گیا ہے. یہ آپ نے جیسے کہا, اگر ویب سائٹ پہ سن رہے ہیں تو معلوم کر لیں, کبھی آئیں, کبھی یہاں دیکھیں کہ پردے کا انتظام ہے. مجھ سے خواتین کے پروفیسرز نے کہا کہ بھئی کیوں ہم سے آپ لوگ کچھ نہیں سننا چاہتے کیا, کیوں آپ ہمارا خطاب نہیں رکھتے. شاید وہ ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ یہاں کرسی میں بیٹھ کے بولیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ اندر پردے میں رہ کر بھی وہ مخاطب کر سکتے ہیں. پروفیسر, حال ہی میں ایک پروفیسر نے مجھ سے شکوہ کیا کہ کیوں نہیں آپ ہم کو خطاب کا موقع دیتے. تو وہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے کہ بھئی خواتین کی آوازیں سننا منع ہے یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کے بارے میں بھی اب امریکہ میں تو دیکھیں, نعوذ باللہ, میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن کدھر کی کدھر دنیا نکل گئی ہے کہ وہ امامت کر رہے ہیں اور سمجھے نہیں آپ. تو خیر ہم اس کی تائید کریں گے نہ اس کو بڑھاوا دیں گے, وہ تو ہم بھی مخالفت کریں گے, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں آواز سننے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ مشکل ہے. اب میں آپ سب کی اجازت سے محترم کی گلپوشی کرنا چاہوں گا. ایک سوال. ہاں, آپ کی ویب سائٹ وغیرہ ہے یا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے؟ لاؤ کیا وہی صاحب خواجہ معیز الدین صاحب ہمارے ایک سامع ہیں یا نیچے گر گیا, وہ شال پوشی کریں گے. ایسا 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 ذرا ادھر وہ صاحب معیز, ادھر وہ صاحب کچھ. جزاک اللہ صاحب سے دعا فرمائیے. 2-4 منٹ ہے, کچھ ہے بالکل بات نہیں. ابھی 2-4 منٹ کیا, 15 منٹ ہے. آپ خیر 5 منٹ تک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے دعاؤں کی ضرورت ہے. کہ جو ہے کچھ علماء نے اس سے کہا کہ پہلے ایسی شخصیت ہے جو دینی علم سے وابستہ رہے اور دینی مزاج رکھتے ہیں, شیروانی پہن کے آپ آفس جاتے ہیں, ایسے آدمی کو جو ہے پبلک سروس کا ممبر بنایا گیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کی نظریں بھی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں میرے کام میں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے, اور جو ہے آپ دعا کریے کہ لوگوں کی نظر سے میں محفوظ رہوں. بس دوسری بات یہ کہ عزیزان گرامی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو چیز ملی. لیکن میں کیونکہ یزدانی صاحب نے کچھ تنظیمی کاموں میں میرا تذکرہ کیا, ایک اور چیز ہے میں جو عام لوگوں کو شاید اسے واقف نہیں, میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. میں بیسیکلی ممتاز کالج سے BSc کیا انگلش میڈیم سے. میتھس, فزکس, جیولوجی میرے سبجیکٹ تھے. اور یہاں لوگ جانتے ہیں, آپ بیٹھے تشریف فرمائیں. تو کیپٹن دستگیر صاحب جو جیولوجی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں جیولوجی سے MSc کروں. اور میتھس کے امجد علی صاحب کی خواہش تھی کہ میں میتھس سے کروں. فزکس کے آج بھی وہاں ذاکر مرزا صاحب ہیں, اس وقت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نہیں تھے, لیکن جو ہے وہ چاہتے تھے مجھے, ان کی خواہش تھی فزکس سے کروں. تینوں میرے کو بلا کے بولے کہ آپ MSc کریے. جو گھر گیا, گھر جانے کے بعد جب میں والدہ سے اجازت لیا کہ یونیورسٹی جا کے MSc کا فارم لاتا ہوں, دیکھیں گے تینوں میں اپلائی کر کے جس میں ملتا ہے. تو والدہ سن کے بولے بیٹے میری خواہش ہے کہ تم عربی سے MA کرو. تو اب یقین نہ مانیں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام میں کبھی نافرمانی ہو گئی ہو, دانستہ غیر دانستہ, لیکن میں نے کبھی والدہ بالخصوص اور والد صاحب کی نافرمانی کبھی نہیں کی زندگی. میرے دوست بولے بیوقوف ہو گئے کیا کہ جو ہے MA عربی سے کر کے کیا کریں گے اس دنیا میں, کیسا جئیں گے. تو والدہ, میں جب آ کے فارم لے کے فارم سبمٹ کر کے آیا تو والدہ والے بیٹے اللہ تعالیٰ ایک دن تیرے کو بہت بڑا آدمی بنائے گا.
تو عزیزان گرامی یقین مانیے کہ میں ایم اے عربک سے کرنے کے بعد میرے دوست ایم ایس سی کی ہے جیولوجی سے، وہ جابس کے لیے ہنٹنگ کرتے رہے، لیکن میرے کبھی ہنٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی جاب کرنے کے لیے بھی. اور یہ بھی غیر متوقع مجھے معلوم تھا، مجھے جو فون کر کے میں تو مذاق کر رہے سمجھا. پھر شام میں 8 بجے فون آیا کہ سی ایم آفس ہے خادری گارو ماٹلنڈی میں. تو میرے کو تیلگو اچھی آتی نہیں، میں لگا یس آئی ایم اسپیکنگ ہوا ہے. تو صاحب میں پی اے ٹو سی ایم بات کروں، فوراً آپ کا سی وی لکھاؤ، پورا کہو کہ آپ کا ایک رکھا ہوا بایو ڈاٹا ہونا ہے. تو اس وقت میرے کو ذرا یقین ہوا کہ جو پوچھا گیا تھا میرے سے اب یہ صحیح دکھ رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس کے بعد والدین کی بات ہے کہ میرے پورے دوست میرے خاندان والے میرے خلاف بولتے رہے کہ تم ایم ایس سی کیوں نہ کرے، والدہ کی بات کیوں سن رہے. ان کی ایک آرزو تھی کہ پی ایچ ڈی کروں، اور 2011 میں اللہ کے فضل و کرم سے پی ایچ ڈی بھی مکمل ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی دعائیں ہیں کہ جو مقام ملا ہے، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی چیز نہیں. وہ بند کرو، ٹی وی کا تو نہیں ہو رہا ہے، وہ بند کرو. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.